اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، پچھلی مجلس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض ان لوگوں کی تردید اور انہیں دردناک عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی غیر مناسب القاب سے یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تسلی دی اور آپ کو اپنا کام جاری رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجیہ فرمائی، اللہ نے تاکید فرمائی۔ اسی سے متعلق ہے جب وہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالف تھے ان کی تردید اور ان کی دھمکی دی جا رہی تھی، تو انہیں جہاں پر جہنم کی دھمکی دی گئی اور جہنم کی ہولناکی بیان کی گئی، اسی موقع پر یہ بھی بیان کیا گیا کہ جہنم پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے اور جہنمیوں کی نگرانی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کو متعین نہیں کیا ہے جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے رحم رکھا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر فرشتوں کو متعین فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ علیہا 19 علیہا اے علی سقر، جس کا ذکر ہو چکا ہے، وہ نار آگ جس کا اس سے پہلے ذکر چلا آ رہا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے 19 فرشتوں کو۔ علیہا 19 اس پر یعنی مقرر ہیں، متعین ہیں 19 19 ایسے فرشتوں کا ذکر اس لیے کہا کہ فرشتے اولاً تو بنی آدم کے مقابلے میں طاقت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اپنے طاقت کے لحاظ سے، اور ثانیاً اپنی خلقت اور جسم کے لحاظ سے بھی فرشتے بہت زیادہ ہوتے ہیں، انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد وغیرہ میں بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فرشتے کے بارے میں بتانے کے بارے میں بیان فرمایا کہ جس کی گردن عرش کے نیچے ہے اور اس کا پیر ثرا یعنی مٹی کے اندر پیوست ہے۔ ذرا سوچیں یہ کتنا لمبا، اس فرشتے کتنی لمبائی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اس کے کندھے کے اوپر ہے، تو ظاہر بات اس کا کندھا کتنا وسیع ہوگا۔ تو خیر یہ بات اور ہے، جہنم سے متعلق یہاں پر تفصیل نہیں ہے کہ اس کے فرشتے کیسے ہیں، اس پر نگراں کیسے ہیں، صرف اشارہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اس کے اوپر 19 ہیں، یعنی 19 ایسے فرشتے متعین ہیں جو بڑے ہی سخت دل ہیں، بڑے ہی سخت جان ہیں، بڑے ہی طبیعت کے سخت ہیں اور طاقت میں بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں آگے آئے گا بیان فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ تو علیہا 19 اس کے اوپر 19 فرشتے ہیں۔ اب یہ 19 کا جب ذکر قرآن مجید میں آیا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی ابتدائی سورتوں میں ہے، تو قریش جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں بھاتی تھی، وہ اس کا مذاق اڑانے لگے اور کہے کہ محمد اللہ وسلم، تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے لوگ آنے والے ایام قیامت تک
وہ نبیوں کی بات نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے، تو انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس طریقے سے جہنمیوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ اب جہنمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی تو ان کی حفاظت اور ان کی نگرانی 19 فرشتے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس بات کو بھولے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر ان کو چونکہ یقین نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ان کا ایمان نہیں تھا، اس لیے کہ شک کے اندر انسان جب پڑھتا ہے تو وہ اپنی لا علمی کی بنیاد پر پڑھتا ہے۔ اگر اس کے اندر علم پایا جائے تو وہ شک کے اندر نہیں پڑے گا۔ جیسے انسان گناہ میں پڑتا ہے تو اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پڑتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں، اللہ کی آیات ہیں، ان کے بارے میں انسان شک میں پڑتا ہے تو کس لیے پڑتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے علم میں کمی رہتی ہے۔ تو انہیں اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اتنا عظیم ہے کہ وہ اپنے ایک فرشتے کے ذریعے بھی پورے جہنم والوں کی نگرانی کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک رکھا ہے، لیکن وہ تمام لوگوں کی روحوں کو کس طریقے سے قبض کر لے رہا ہے، ایسے جہنم کی نگرانی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی ایک ہی فرشتے کو رکھ سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت ہے جسے ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تو 19 فرشتوں کو رکھا ہے۔ جہاں ایک فرشتہ کافی وہاں 19 ہو، وہاں 10 ہو، 18 ہو، 15 ہو، تو یہ تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہا 19، لیکن چونکہ اس سے لوگوں کو شبہ ہو سکتا تھا اور لوگ اس قسم کی باتوں کا مذاق اڑا سکتے تھے، جیسے آج آپ لوگوں کے سامنے کوئی ایسی بات پیش کریں، کوئی ایسا مسئلہ پیش کریں جو لوگوں کے لیے عجیب ہو، اور خاندانی طور پر اور اپنے علماء کے طور پر جو لوگ سنتے، ان سے جو سنتے چلے آئے ہیں، آپ اگر کوئی بات پیش کریں تو عام طور پر لوگ آپ کا مذاق اڑانا شروع کریں گے اور تعجب کریں گے۔ تو ایسے ہی کفار نے بھی اس پر تعجب کرنا شروع کیا، بلکہ بعض روایتیں اس سلسلے میں آتی ہیں کہ ابو جہل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے مکہ کے لوگوں، ذرا یہ بتاؤ کہ وہ جب 19 ہی ہیں تو تم میں سے 10 آدمی مل کر کے ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جبکہ تمہاری تعداد تو 200 سے زیادہ ہے، تمہاری تعداد 2000 سے بھی زیادہ ہے، لیکن جب فرشتے 19 ہیں تو تم میں سے کوئی 10 آدمی مل کر کے ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم لوگ اس سے مقابلہ کر لیں گے اور جہنم سے ان سے مقابلہ کر لیں گے، جہنم سے چھٹکارا پائیں گے۔ اسی طریقے سے کلدہ نامی کوئی ان کا پہلوان تھا، ابو الاشدق یا ایسے اس کا کچھ لقب تھا، کنیت تھی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکے میں بڑا ہی طاقتور تھا، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر میں اور سیرت کے اندر بھی لکھا ہے کہ وہ بسا اوقات گائے اور وغیرہ کے چمڑے کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا 1 2 3 8 10 کہ ہاں اس چمڑے کو میرے نیچے سے کھینچ لو، لیکن اسے جب لوگ کھینچنا چاہتے تھے تو چمڑا کٹ جایا کرتا تھا، لیکن اس کے پیر کے نیچے سے چمڑے کو نہیں کھینچ پاتے تھے۔ تو اس نے کہا، کبھی تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم لوگوں کو ان سے نپٹنے کی ضرورت نہیں ہے، 10 کو تو میں اپنے ایک بازو کے نیچے دبا لوں گا اور 9 کو ایک بازو کے نیچے دبا لوں گا، اس طریقے سے میں ان سے نپٹ لوں گا۔ اور کبھی جیسا امام نے کثیر نے نقل کیا، اس نے کہا کہ ان میں سے ایک کی ذمہ داری تم لے لو اور یا 2 کی ذمہ داری تم لے لو اور باقی سے میں اکیلے نپٹ لوں گا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نکیر کرتے ہوئے اللہ نے بیان فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے نہیں بنایا ہے اصحاب النار، یہاں مراد کیا ہے؟ آگ والو، یعنی آگ پر نگراں، آگ کے ذمہ دار۔ اس لیے صاحب الدار معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر کا نگراں۔ جس طریقے سے صاحب الدار گھر میں رہنے والے کے معنی میں آتا ہے، ایسے گھر کے نگراں، گھر کے مالک کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں اصحاب جو صاحب کی جمع ہے، تو ما جعلنا اصحاب الناری، اور ہم نے آگ پر نگراں لوگوں کو، آگ کی نگرانی کرنے والوں کو نہیں بنایا ہے مگر فرشتے، یعنی ہم نے انسان کو نہیں بنایا ان پر نگراں۔ اور تم جانتے ہو، تمہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ فرشتوں کی طاقت انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔
تو ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے ان کی جو عدت یہ تعداد رکھی ہے، وما جعلنا عدتهم، اور ہم نے نہیں بنایا ہے ان کی اس تعداد کو الا فتنة للذین کفروا، تاکہ وہ کافروں کے لیے فتنہ بنے۔ دونوں چیز ہے، فتنہ کا معنی دونوں لیا جا سکتا ہے، اس لیے فتنہ کے معنی ایک آزمائش کے ہوتا ہے اور فتنہ کے معنی ایک امتحان کے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں مختلف طریقے سے لوگوں کا امتحان لیتا اور لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی کو صحت دے کر کے، کسی کو مال دے کر کے، کسی سے صحت چھین کر کے، کسی سے مال چھین کر کے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کی اس تعداد کو کافروں کے لیے کیا بنایا ہے؟ فتنہ آزمائش کا سبب بنایا ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ ایک آزمائش تو یہ ہے کہ آیا وہ اللہ کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ان کے پاس آیا اسے وہ لوگ صادق اور امین مانتے تھے، کیا اس کی بتائی ہوئی باتوں کی بھی وہ تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جیسے کہ بہت سے لوگ شبہے کے اندر پڑ گئے۔ یہیں سے ایک بات سمجھنی چاہیے، میں اس کا ذکر فوائد میں کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت سی چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں کر کے اور بہت سا چیزوں کا ذکر قرآن مجید سے نہ کر کے، قرآن مجید میں نہ کر کے لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے کہ لوگ غیب کے اوپر کہاں تک یقین رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہل سنت و جماعت یا ایک مسلمان کو اس نقطے کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں قرآن اور حدیث میں جو بظاہر ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہوتی، اسی کو لے کر کے وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے، وہ لوگ جو اپنے کو بہت ہی ہوشیار اور سمجھدار سمجھتے ہیں سائنس کے لحاظ سے، یا وہ لوگ جو کافر ہوا کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی ان باتوں کو لے کر کے اعتراض بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ایمان پختہ نہیں ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید میں یا صحیح حدیث کے اندر جو بات بھی بیان کی گئی ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر ایمان لانے اور یقین لانے کے لیے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، وہ ہماری سمجھ میں عقل میں آئے یا نہ آئے، یہ ایک مومن کی ایک شان ہونی چاہیے۔ تو مومن کو جب یہ کہا گیا اس پر 19 ہے، وہ آمنا و صدقنا، وہ یہ جانتا ہے، اس کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاً اللہ تعالیٰ جہنم کی نگرانی کرنے کے لیے فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جہنم کی نگرانی اللہ تعالیٰ 19 نہیں بلکہ ایک فرشتے سے بھی کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 19 کی عدد رکھی ہے، ہم اس کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم اس کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آخر اس نے 20 کیوں نہیں رکھا؟ آخر اس نے 18 کیوں نہیں رکھا؟ جس طریقے سے 20 کافروں کے لیے آزمائش کا سبب ہے، ایسے 19 بھی ہے، 18 بھی ہے، 17 بھی ہے، لیکن اللہ نے 19 کیوں رکھی ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت ضرور ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ فتنے کا معنی ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے ان کی تعداد اس لیے رکھی ہے یہ اتنی 19 کی تاکہ کافروں کے لیے یہ فتنے، آزمائش، شبہات میں پڑنے کا سبب بن جائے۔ اور دوسرا معنی فتنے کا علماء نے کیا ہے فتنہ عذاب کا معنی بھی آتا ہے۔ ہم نے ان کی تعداد اس لیے یہ رکھی ہے تاکہ وہ کافروں کو عذاب دیں، اس لیے کہ وہ بڑے ہی سخت دل ہیں، بڑے ہی طاقتور ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم بجا لانے میں کوئی کسی سستی اور کوتاہی سے بھی کام نہیں لیتے۔ اگر انسان کو رکھتے تو انسان اس میں نرمی کر سکتا تھا۔ تو فتنہ کا معنی عذاب بھی ہے، لیکن پہلا معنی ہی زیادہ واضح ہے، جیسا کہ آگے کا جملہ اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ تو ہم نے نہیں بنایا ہے ان کی تعداد کو مگر کافروں کے لیے آزمائش اور فتنہ، اور کس لیے؟ کس لیے؟ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ دیکھیے
علماء نے، خاص امام القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ انسان کا جو دل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کے قبول کرنے نہ قبول کرنے میں انسانوں کا دل 4 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک دل تو یہ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اس کو ہر حالت میں وہ انکار کرتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا۔ دوسرا دل وہ ہوتا ہے جو بڑی آسانی سے قبول کر لیتا ہے، جو مومنین کا دل ہے۔ تیسرا دل وہ ہے جو اس کے بارے میں جانتا ہے، اس کی وجہ سے اسے مزید یقین ہو جایا کرتا ہے، یعنی اس کا علم اسے پہلے تھا اور مزید اس کو یقین ہو گیا، تو گویا اس کے ایمان میں ایک قسم کا اضافہ ہوا، یا اس کے اوپر حجت قائم ہو گئی، چوتھا دل وہ ہوا کرتا ہے جو نہ تو مکمل طور پر انکار کرتا ہے اور نہ ہی اسے قبول کرتا ہے، بلکہ فی ریب یترددون، وہ شک اور شبہے میں رہا کرتے ہیں۔ اور انہی 4 قسم کے دلوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ پھر سن لیجئے، ایک دل وہ ہوا کرتا ہے جو اس کو قبول کرتا ہی نہیں، مکمل انکار کر دیتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹا اڑاتا ہے اور جھٹلاتا ہے۔ دوسرا دل وہ ہوتا ہے جو بڑی آسانی سے بغیر سوچے سمجھے اللہ کا فرمان ہے، رب کا فرمان ہے، رسول کا فرمان سے قبول کر لیتا ہے، اور اس کا دل اس پر مطمئن بھی ہو جاتا ہے، چاہے اس کی حقیقت کو سمجھے نہ سمجھے، یہ اہل ایمان کا ہے۔ دوسرا وہ دل ہے جو جس کے اوپر اصل مقصد حجت قائم کرنی رہتی ہے، یعنی وہ اس کو جانتا تو ہے لیکن لوگوں کے سامنے اس کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بعض ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے کہ اس پر حجت قائم ہو جائے، جیسے کہ بہت سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ ہونے کا اور دل سے اللہ کے رسول کا سچا رسول ہونے کا اقرار کرتے تھے، جیسے بعض لوگ مکہ میں تھے اور زیادہ تر یہودی ایسے تھے، لیکن پھر بھی اسے آپ کا اقرار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر حجتیں قائم کرتا تھا۔ اور چوتھا دل وہ ہے جو شک اور شبہے والا دل ہے، یعنی نہ تو وہ مکمل طور پر اس پر مطمئن ہوتا ہے نہ انکار کرتا ہے۔ تو یہی چاروں دلوں کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پہلا دل کیا ہے؟ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ اہل کتاب اس پر یقین کر لیں۔ اس کے پیچھے ساتھیوں اب آپ سمجھیں گے کہ اہل کتاب اس کا یقین کر لیں، اس کے پیچھے کوئی گویا ایک علم ضرور ہے۔ اس کی وضاحت متعدد صحابہ سے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کا متعدد صحابہ سے اور خصوصاً حضرت جابر ابن عبداللہ سے، اور ان روایتوں کو امام محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تعظیم قدر الصلاح، اس کے اندر بڑی متعدد طرق سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے آج آپ کے ماننے والے تو مغلوب ہو گئے، ان سے تو کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا، وہ مغلوب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں، کیا وجہ ہے مغلوب ہو گئے؟ تو اس نے بتایا کہ یہودیوں نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جہنم کے نگراں یا جہنم کے جو داروغہ ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے بتلائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے بندو، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور ہم اسے پوچھ کر کے بیان کریں گے، وحی کی طرف رجوع کرتا ہے، تو یہ مغلوب آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اصل جو اس کا مرکز ہے اس طرف رجوع کر رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نے کہا یہودیوں کو بلاؤ، اور یہودیوں کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تو تاکہ یہودیوں کو یقین ہو جائے کہ آپ سچے رسول ہیں، اگرچہ وہ آپ زبان سے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ تو لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے انہیں یقین ہو جائے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، یہ تیسرا دل ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں اس سے اضافہ ہو جائے، ان کے ایمان میں اس سے اضافہ ہو جائے، یعنی ان کا یقین
اور اس سے اور بڑھ جائے اور وہ اس سے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزید اضافہ ہو. تو وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور چوتھا دل کون ہے؟ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، بلکہ یہ انہی دونوں کی تفسیر ہے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور جنہیں کتاب دی گئی وہ اور مؤمنون اس بارے میں ریب کے اندر اور شبہے کے اندر نہ پڑیں. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ چوتھا دل ہے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، شک ہے، نفاق ہے، وہ صحیح طور پر اسلام پر یقین نہیں رکھتے. تو وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ اول کافرون، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور کافر. گویا منافق اور کافر کیا کہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ مثال دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتانا چاہتا، اس کو کیا ضرورت تھی اس مثال دینے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 کی تعداد کیوں رکھی؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جس طریقے سے انہوں نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے کہ مچھر کی جب اللہ تعالیٰ نے مثال دی اور مکھی کی مثال دی تو وہ لوگ جو ہے ان مثالوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے اور اس میں مچھر کا ذکر ہے. اس طریقے سے جہنم اتنی عظیم چیز ہے، اتنی چیز ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی گہرائی کتنی بڑی ہے کہ 70,000 سال تک پتھر اس کے نیچے پڑتا رہے تو جا کر کہیں اس میں پڑتا رہے، جا کر کہیں اس کی تہہ میں جا کے پہنچتا ہے. تو ایسے پر صرف 18 یا 19 کو عدد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، والکافرون، اور کافر کیا کہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تبارک و تعالی ان مثالوں اس مثال کو دے کر کے اللہ تبارک و تعالی کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، یعنی اس کے مقصد کو نہیں سمجھنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یضل اللہ من یشاء، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کے دل کے اندر خیر سمجھتا ہے اسے انہی آیات اور انہی مثالوں کے ذریعے سے ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جن کے دلوں کے اندر خیر نہیں سمجھتا اللہ تبارک و تعالی اسی ذریعے سے ان کو گمراہ کرتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی یہ آیت آئی ہوئی ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 کی تعداد اس لیے رکھی ہے کو 20 پورا نہیں کر سکتا تھا، یا 19 تعداد اس لیے رکھی ہے کہ یہ 18 سے اس کی عدد پوری نہیں ہو سکتی تھی. 19 تعداد یہ رکھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے قوی اور مضبوط اور فرشتے ہیں ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا شمار کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں آپ لوگ جانتے ہیں، بلکہ صحیح مسلم میں معراج کے واقعے کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المعمور پر پہنچے تو آپ نے وہاں کیا بیان فرمایا؟ اس گھر میں 70,000 فرشتے روز آنا نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہو جایا کرتا ہے اسے پھر قیامت تک دوبارہ اس گھر میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے. اور وہ حدیث جو سنن ترمذی، مسند احمد، سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان چڑچڑا اٹھا، وَيَحِقُّ لَهُ أَن تَعِطَّ، اور آسمان کو حق ہے کہ وہ چڑچڑائے. چڑچڑانا کس کو کہتے ہیں؟ یہ مٹی کا چارپائی ہے یا تخت ہو، اس کے اوپر کوئی وزنی بھاری آدمی بیٹھے تو اس میں جو آواز پیدا ہوتی ہے وزن کی وجہ سے. تو آپ نے بیان فرمایا کہ آسمان چڑچڑا اٹھا، اور اسے حق ہے چڑچڑانے کا، اس لیے کہ کوئی بھی ایک بالشت وہاں پر جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ رکوع اور سجدے کے اندر نہ ہو. اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں، امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے، وہاں رجوع کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی
بیان فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اس کے لشکر صرف فرشتوں ہی کی شکل میں نہیں ہے، اس کے لشکروں میں سے ایک لشکر آج لوگوں کو کورونا کی شکل میں پریشان کیے ہوئے ہے، اس کے لشکروں میں سے ایک لشکر بعد یہ خود لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے اسلحہ ہوا کرتے ہیں جو خود لوگوں کی اسی قوم اسی حاکم کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ تو وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنود اور لشکر کو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور کس کس شکل میں ہے، فرشتوں کی شکل میں ہے، حیوانوں کی شکل میں ہے، اسلحہ کی شکل میں ہے، اور ایسے کتنے جراثیم کی شکل میں پائی جا رہی ہے، کتنے وائرس کی شکل میں پائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنود کو، اللہ تعالیٰ کے لشکر کو کوئی جانتا نہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو وما ہی الا ذکریٰ للبشر، وما ہی الا ذکریٰ للبشر، یہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ یہ آگ کی طرف اشارہ ہے، بعض علماء نے کہا نہیں وہ فرشتے جو زبانیہ جو ان کی طرف اشارہ ہے، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے یعنی یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے سقر تیار کر رکھا ہے، وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، یہاں سے لے کر کے گویا یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے، نصیحت کا موعظہ کا معنی آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ موعظہ کا معنی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے والی یا ڈرانے والی چیزوں کو یا حالات کو، واقعات کو، باتوں کو بیان کر کے لوگوں کو یا تو خوشخبری دلانا یا ڈرانا، خوشخبری دلانا یا ڈرانا۔ تو گویا یہ وعد جو کی گئی ہے وما ادراک ما سقر سے لے کر کے آخر تک یہ کیا ہے؟ ذکریٰ للبشر، لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں، خود غور کریں اور توبہ کر کے اپنی باتوں سے رجوع کر کے اپنی غلطیوں سے ایمان کی طرف آئیں اور اسلام قبول کریں۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر کلا والقمر، کلا ہرگز نہیں، والقمر قسم ہے چاند کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے، اور جس چیز کی قسم کھاتا ہے، جس بات پر قسم کھاتا ہے، ان دونوں میں مناسبت بھی ہوا کرتی ہے، ان دونوں میں بہت بڑی مناسبت رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہاں کس کی قسم کھائی ہے؟ کلا والقمر، قسم ہے کس کی؟ چاند کی۔ ہو سکتا ہے یہاں پر مناسبت یہ ہو کہ تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے داروغہ صرف 19 رکھے ہیں جو جہنم کی نگرانی نہیں کر سکتے، حالانکہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے اوپر تمہارے ارد گرد ایسے کتنے دلائل موجود ہیں جن کا مشاہدہ تم لوگ روزانہ کر رہے ہو۔ انہی میں سے کیا ہے؟ قمر، چاند بھی ہے کہ کس طریقے سے چھوٹا رہتا ہے، بڑھتے بڑھتے بڑا ہوتا ہے، دنیا کو روشن کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے، اور جس دن سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کی یہ مدت جو ہے 1 مہینے کی 19 یا 30 ہے، نہ تو کبھی 28 ہوئی ہے اور نہ کبھی 31 ہوئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ تم اس سے چھوٹی نشانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 19 فرشتوں سے جہنم کی نگرانی کیسے کر سکتا ہے، اس پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اس پر نہیں غور کرتے؟ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ رخصت ہو جائے، جب وہ رخصت ہو جائے کہ دیکھے انسان کہ کتنی روشنی رہا کرتی ہے، حتیٰ کہ انسان گھر کے اندر رہتا ہے وہاں بھی سورج کی روشنی پہنچ جایا کرتی ہے۔ سورج کی روشنی کتنی تیز رفتاری سے اس آبادی کو پر چھا جایا کرتی ہے، اور جب رخصت ہو جاتا ہے سورج
تو کس طریقے سے ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ بسا اوقات اگر آپ اپنے سامنے اپنا ہاتھ بھی پھیلائیں تو آپ کا ہاتھ بھی نہیں دکھائی دیتا. یہ کتنی تعجب کی چیز ہے، کتنی عجیب چیز ہے، اس پر غور کرو. تو واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، انہا لإحدى الکبر، بلا شبہ یہ یعنی جہنم لإحدى الکبر ایک بڑی عظیم چیز ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو بڑی عظیم اور بہت بڑی مخلوقات ہیں، یہ آسمان ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، ایسے ہی جہنم بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. کبر جمع ہے کبرا کی، جس کے معنی بڑے کے ہوتا ہے. تو انہا لإحدى الکبر، یہ جہنم جو ہے وہ بڑی عظیم چیزوں میں سے ایک چیز ہے. یعنی جس طریقے سے اور بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز جہنم بھی ہے. نذیرا للبشر، یہ جہنم اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ نذیرا للبشر، لوگوں کو ڈرانے والی، لوگوں کو تاکہ اس سے خوف ہو، لوگ ڈریں، اور اس میں جانے کے ڈر سے یا جانے سے بچنے کے لیے رسول جو طریقہ بتا رہا ہے وہ ایمان اور عمل کا اسے اختیار کریں. انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. لمن شاء منکم، اب تمہارے سامنے یہ نصیحت آ گئی ہے، جہنم آ گئی ہے، جہنم کی ہولناکی کا ذکر ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر کے بیان فرما رہا ہے کہ انہا لإحدى الکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم مخلوقات میں سے ایک مخلوقات ہے. لہذا اب بات واضح ہو گئی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے ہیں کہ تم ایمان ہی لے آؤ. اب تمہارے سامنے معاملہ ہے، تم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ جہنم میں جلنا چاہتے ہو یا جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو. لمن شاء منکم، تم میں سے جو شخص چاہے ان یتقدم او یتأخر، چاہے آگے بڑھے یا پیچھے رہے. آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی آگے بڑھ کر کے وہ ایمان قبول کر لے اور عمل صالح کرے، او یتأخر، یا ایمان قبول کرنے سے اور عمل کرنے سے پیچھے رہ جائے. یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے سامنے حقیقت کو کھول کر کے رکھ دیا ہے. اب ان آیات سے جو کچھ فائدے ہیں اس طرف مختصر جو ہے ہم اشارہ کرتے ہیں. دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس پر ایمان لے آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں فرشتے ایک بڑی عظیم مخلوق ہیں. یہ عظیم ہیں اپنی صفات کے لحاظ سے بھی اور اپنی خلقت کے لحاظ سے بھی. یعنی ان کی خلقت اور ان کا جسم یہ بہت بڑا ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حکم دے تو یہ تمام پہاڑوں کو ایک لقمہ بنا لے. اللہ کے فرشتوں کی عظمت دیکھیے، اور خلقت کے وہ یعنی اخلاق کے لحاظ سے، عادات کے لحاظ سے کس قدر عظیم ہے اس کا اندازہ اس سے خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ غلاظ الشداد، غلاظ یعنی بڑے سخت دل ہیں، شداد بڑے طاقتور ہیں. ان کی طاقت کا اندازہ آپ ایسے لگائیے کہ اللہ جبرائیل علیہ السلام نے اکیلے اپنے ایک ہاتھ سے قوم لوط کی پوری بستی کو ذرا دیکھیں. وہ زمین بھی اس پر ہے، زمین ہے ان کے ہاتھ پر، اور لوگوں کی آبادی بھی ہے، لوگوں کے مکانات بھی ہیں، اس پر جو درخت اور وہاں جو پہاڑ ہے وہ بھی ہیں. حضرت جبرائیل اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے اسے آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں اور وہاں سے پلٹ دیتے ہیں. ذرا غلاظ الشداد کتنے طاقتور ہیں. اور اگر ان کی صفات دل کی سختی کا اندازہ لگانا چاہیں
تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے کہ جب جہنمی جہنم میں رہیں گے اور کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک، جو جہنم کے داروغہ ہیں، اے مالک ایسا کہیے کہ اپنے رب سے گزارش کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا فیصلہ کر دے، موت ہمارے اوپر طاری ہو جائے۔ لیکن یہ فرشتہ ان کی اس درخواست کو 40 سال تک سنتا رہے گا، اس کے اندر رحم نہیں پیدا ہوگا، اور پھر 40 سال کے بعد اس کا کیا جواب ہوگا؟ انکم ماکثون، اب تم اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ دیکھیے یہ کیا ہے دل کی سختی۔ تو غلاظ الشداد، تو ہمیں فرشتوں کی عظمت اور ان کی سختی پر ایمان لینا چاہیے۔ اسی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا۔ آگے غیب پر ایمان کی حقیقت ساتھیوں، کہ اس سے بندے کا ایمان اور یقین کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ غیب پر ایمان کس شخص کا پختہ ہوتا ہے؟ جس شخص کے دل کے اندر جتنا ہی ایمان اور یقین ہوگا، اور جتنا ایمان غیب پر بندے کا ہوگا، جتنا ایمان، اتنا ہی زیادہ وہ شہوات کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اور غیب پر جتنا اس کو یقین ہوگا، جتنا اس کو یقین ہوگا، شبہات کے فتنے سے وہ اتنا ہی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، یقین اور ایمان دونوں کا اللہ نے ذکر فرمایا اس غیب کی بات کے اوپر۔ اور یہیں سے بعد علماء نے لکھا ہے کہ ساتھیوں یہ بڑی اہم چیز ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ غیب کی باتوں سے جس کے دل کو اطمینان حاصل نہ ہو، جس کے دل کو اطمینان حاصل نہ ہو، تو گویا اس کا ایمان بالغیب بہت کمزور ہے۔ ایمان بالغیب جسے شبہات سے اور شہوات سے محفوظ نہ رکھے تو گویا اس کا ایمان بالغیب کمزور ہے، اسے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تیسرا فائدہ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ بندے کا ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، جیسا کہ اس میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اس میں بیان اور متعدد جگہ قرآن مجید میں یہ چیز وارد ہے۔ تو بندے کا ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ چوتھا یا پانچواں فائدہ، بعض امور کا ذکر اور بعض کا ترک اللہ تعالیٰ بطور امتحان کے کرتا ہے، بطور امتحان کے کرتا ہے۔ ہمیں اس پر اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ بعض چیزیں ہماری نظر میں بڑی اہم ہوتی ہیں، لیکن اس کا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا۔ لوگ پوچھتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ مثال کے طور پر کہتے ہیں دجال کا ذکر، دجال کا فتنہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے بڑا ہے، لیکن یاجوج ماجوج کے فتنے کا ذکر قرآن مجید میں ہے، لیکن دجال کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ رجم کا یہ جو کی سزا ہے وہ کوڑوں کی سزا سے سخت ہے، لیکن کوڑوں کی سزا قرآن مجید میں ہے، لیکن رجم کی سزا قرآن مجید میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے آپ کے ایمان کی آزمائش ہے، امتحان ہے کہ ہمارا غیب پر ایمان کتنا پختہ ہے۔ ہمیں تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بھی جو چیز آ جائے ہمیں اس میں تفریق نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں ہوگا تو ہم مانیں گے، حدیث میں ہے تو نہیں مانیں گے، یا ہم اسی حدیث کو مانیں گے جو قرآن کے موافق ہوگی، جس طریقے سے بہت سے معتزلہ اور اس وقت عصر حاضر میں اعتزال کی فکر رکھنے والے لوگ جو کہا کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیں یہ ہے کہ بسا اوقات اللہ نے ذکر کیا ہے وہ بھی ہماری آزمائش کے لیے ہے، اور ذکر نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو رسول جو قرآن لے کر کے آیا ہے اس کو پر تو وہ ایمان لے آ رہا ہے، لیکن جو رسول کو اللہ نے حکمت دی ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، آیا اس پر بھی اس کا ایمان ہے کہ ایمان نہیں، آزمائش کے طور پر ہے۔ یہ موضوع بڑا لمبا ہے لیکن میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ چھٹی چیز ساتھیوں، جہنم کی ہولناکی، انہا لإحدى الکبر۔ ذرا سوچیں حشر کے میدان میں اسے کتنی زنجیروں میں جکڑ کے لایا گیا گا،
اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. ذرا تو کتنی عظیم ہوگی. آخر اتنے فرشتوں کے کھینچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا مطلب بڑی عظیم ہی تو ہے نا جہنم کی. لہذا ساتھیوں ہمیں جہنم کی ہولناکی کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. یہ چیز بہت کم ہے ہمارے یہاں. آپ دیکھیں گے اگر کسی سے کہا جائے ہاں بھائی آج تقریر کس پر ہوگی، جنت اور جہنم پر، تو لوگ ارے کوئی تو بہت پرانا موضوع سے سننے کے لیے کیا ضرورت ہے. حالانکہ قرآن مجید میں ذرا سوچیں کس قدر اس کا بیان ہے. تو خطبہ کو، مقررین کو چاہیے کہ جنت اور جہنم اور اس کی چیزیں جو ہیں اس کا ذکر، اس سے بچانے، جہنم سے بچانے والے اعمال اور جہنم میں لے جانے والے اعمال، جنت میں داخل کرنے والے اعمال، جنت سے دور رکھنے والے اعمال، ان کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا دل نرم ہو. اور جانتے ہیں دعوت کا ایک طریقہ کیا ہے، اسلوب کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت اور موعظہ حسنہ. موعظہ حسنہ میں سب سے پہلی چیز جو علماء ذکر کرتے ہیں جنت اور جہنم کا ذکر کرے، لوگوں کے دل کو نرم کیا جائے. ایک عجیب فائدہ ساتھیوں بعض علماء نے لکھا ہے کہ دین کے لحاظ سے آدمی کی 2 ہی قسم ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ دین پر قبول کر کے عمل کر کے یا تو پھر آگے بڑھ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یا تو دین کو وہ پیچھے ہٹ رہا ہے. درمیان میں کوئی بات نہیں کہ نہ آگے بڑھ رہا نہ پیچھے ہٹ رہا ہے. جیسے دنیا کے لحاظ سے کوئی انسان آگے بڑھ رہا ہے، کوئی پیچھے، اور کوئی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن آخرت کے لحاظ سے نہیں ہے، یا تو آگے ہے یا تو پیچھے بڑھ رہا ہے. اس لیے کہ انسان اگر عمل نہ کرے تو یہ بھی گویا کہ پیچھے جانے والا معاملہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ کل الناس غادیان، جب صبح ہوتی ہے غادیان کیا ہے، فمعتقها او موبقها، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ کر کے اسے یا تو چھڑا لینے والا ہے اور یا تو پھر اسے چھوڑ کر کے ہلاک کر دینے والا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے. 8واں فائدہ ساتھیوں کہ وما يعلم جنود ربك الا هو، وما يعلم جنود ربك الا هو. لہذا مومن کو یہ اطمینان رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں بھائی فلاں لوگ اتنا آگے ہیں اور یہ ترقی ہے. وہ بسا اوقات وہی ترقی خود ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جایا کرتی ہے. اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ایک شخص اپنی حفاظت کا بڑا انتظام کرتا ہے، لیکن جسے اپنا محافظ بناتا ہے وہ اس کو قتل کر دیتا ہے. ایک شخص فوجی انقلاب سے بچنے کے لیے بسا اوقات ایک ایسے شخص کو لاتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری تائید کرے گا، اور وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے. وما یعلم جنود ربک الا ہو. یہ چند باتیں تھیں جو اس آیت کی تفسیر سے متعلق، ان آیات کی تفسیر متعلق رہیں. اگلی مجلس انشاءاللہ اگلے ہفتے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.